جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صدر محفل بڑی ہی محبتوں اور پیار کے لائق عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء ڈاکٹر محمد عارف صاحب، ان کے تمام احباب و رفقاء اہل خانہ نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ میلاد شریف کی یہ خوبصورت محفل سجائی، خوبصورت انتظام کیا، اور آپ تمام محبان رسول اپنے دامن میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار لے کر حضور کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں. رب ذوالجلال ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام احباب و رفقاء، ان کے اہل خانہ اور جملہ دوست احباب اور جملہ شرکائے محفل کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس گاؤں کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد افضل صاحب نے میرے متعلق جو حسن ظن کا مظاہرہ کیا، میں قطعاً اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا، اور یہ حقیقت ہے. میں کئی محفلوں کے اندر برملا کہتا ہوں کہ نہ مجھے علم کا دعویٰ ہے نہ عمل کا دعویٰ ہے، لیکن ایک بات پہ ناز ہے کہ میں اپنے آقا کریم کے غلاموں کا غلام ہوں، اور اس بات پر بھی ناز کرتا ہوں میں دین کا ادنا طالب علم ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ ساری عمر ہی طلب علم میں ہی گزر جائے. دین کا فروغ، دین کی تبلیغ، یہ ایک ملی اور مذہبی فریضہ ہے جسے میں 18 سال کی عمر میں تھا تب سے میں نے دین کی دعوت و تبلیغ کا مبارک سلسلہ جو ہے الحمدللہ وہ شروع کیا، اور آج اسی جنوری میں جو آ رہا ہے 60 سال میری عمر ہو جائے گی اور 61واں سال میرا شروع ہو جائے گا. اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ سب اسی کی توفیق سے ہے، اس کی توفیق کے بغیر تو ایک لفظ بندہ زبان سے نہیں نکال سکتا. یہ سانس جو ہمارا آتا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے.
اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو کرم ہو تو بات بنتی ہے نا، کرم ہو تو بات بنتی ہے۔ بات بنتی ہے۔ شب و روز محافل میلاد کا سلسلہ ہے، آپ بھی مختلف عنوانات پر علماء کے بیانات، ان کے خطابات سنتے رہتے ہیں۔ بڑا نازک دور آ گیا ہے، جن کے لفظ ادا کرنے کا بھی، جن کو لفظی غلط بولتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی عطا کی بات ہے طالب علم ہونا، جو شخص الفاظ کو، لفظ کی جمع کیا ہے الفاظ، اور جو شخص یہ کہے ایک تقریر میں کہ یہ میں نے جو الفاظات آپ سے فرمائے ہیں تو مبلغ علم آپ سمجھ لیں کیا بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ہیں، نام مفتی صاحب لکھا ہے، اور یہ کڑیال کی بات ہے، افسا بھی وہاں تھے، تو وہ کہتے ہیں بار بار لفظ بولتے ہیں، یہ حاجی صدیق محروم مرحوم تھے نا، تو تقریر ایک دفعہ تو چلو غلطی ہو جائے، وہ جب بھی تقریر نقیب محفل جب بھی اٹھے کہیں تو چودھری صدیق محروم کی اصالِ ثواب کے لیے محفل ہے، کہتے ہیں یہ مفتی صاحب ہیں۔ اس لیے میں نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ پیر ہوں، یہ کہتے ہیں مجھے، میں نہیں ہوں، میں تو مرید بھی نہیں صحیح، اللہ اکبر۔ میں پیر تو بڑا بہت اونچا مرتبہ ہے، ہم تو مرید ہی بن جائیں، وہ علم بہت بڑی علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں، ہم تو طالب علم ہیں، اور ایک طالب علم کی اگر کچھ باتیں اچھی لگیں تو پھر دعا کر دینا، اور دعا ایک ہی کرنی کہ ساری عمر طلب دین میں گزر جائے اور تبلیغ دین میں گزر جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا آج عرض کروں اور کیا بیان کروں، تو بیٹھے ہی بیٹھے یہ ثناخوانی کے دوران ہی کچھ اشعار ایسے آئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پر آج گفتگو ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میں نے نعت خوانوں سے عرض کیا میری کچھ مدد کریں، مگر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا عرض کرنے کا، کیونکہ وہ شاید کلام کسی ایسے شاعر کا ہے جو شاید عام نہیں۔ بہرحال وہ شعر تو میں نہیں پڑھتا، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ امام احمد رضا کی زبان میں انہوں نے اس بات کو اپنے اندر، امام احمد رضا کا کلام مجددانہ کلام ہے، امام احمد رضا کا کلام مجددانہ کلام ہے، اسے سمجھنے کے لیے بھی ڈکشنری کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ نعت خان سچے ہیں کہ اعلیٰ اس کا کلام پڑھتے ہیں، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اس لیے کہ یہ کسی عام شاعر کا یہ شعر نہیں ہے، یہ اس شاعر کا شعر ہے کہ شہریار قدوسی نے بھی کہا تھا کہ فن شاعری اپنی جگہ ہے شہریار، فن شاعری اپنی جگہ ہے شہریار، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، سلامت۔ مجھے ہر بندہ آندہ جی میں بھی نعت لکھی، کوئی وزن نہیں رڑتا شعر دا، کوئی مقطع نہیں، کوئی مطلع نہیں، میں بھی جی شعر لکھن سارے لکھ دیں، پر احمد رضا اس جنے دا نا ہے جدا کلام مجددانہ کلام ہے۔ اچھا او شاعر جڑا 55 علوم دا شہنشاہ دے بادشاہ، سبحان اللہ۔ وہ دے کلام نو سمجھن واسطے بھی ڈکشنری دی لوڑ پیندی، آسانو پیندی کسے ویلے۔ انہوں دا ایک شعر میرے ذہن چ بیٹھے ذہن چ آیا، ہو سکتا ہے کوئی لفظ اگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ میں کئی دفعہ دوستان عرض کیتا ہے اس معاملے میں ذرا کمزور ہوں، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران تعلیم فرماندے ہوں سن بیٹا جتھے جاؤ قرآن حدیث بیان کرو، جتھے جاؤ قرآن و حدیث کا اشعار سنیا دا ذوق ہے، یہ ساڑا ذوق ہے، لیکن اصل ساڑی نظر قرآن حدیث تے، اشعار ساڑے ذوق نے۔ احمد رضا دے ایک شعر ایتھے بیٹھے میرے ذہن چ ہے، میں ادھے تے گفتگو کرنی، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ سمجھ آئیے کچھ؟ جی جی جی۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟
سارے بولے بے خبر ہے جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ وہ آقا کیا ہے. سبحان اللہ. مجمع بیچ بھی ثنا خان کافی بیٹھے نے ناز شریف پڑھنے والے. جی کسی نے دوسرا میں کدی یہ نہیں آکھیا بھی اے ٹوٹو چوٹ بے میں جڑی حقیقت ہوئے میں سامنے کہہ دینا وہ میں سامنے کہہ میں دوسرا مصرا نہیں ہوندا میں بھی آکھاں کہ اسے تعلی کرنا میں کدی مناسب نہیں سمجھی. میں اعلانیہ کہنا کسی دوست نو دوسرا مصرا ہوندا ہوئے تو مینوں دس دے چلو میرا شعر مکمل ہو جائے. پہلا مصرا مینوں ہوندا ہے شعر دا دنیا والو لاوارس نہ سمجھو مجھے. دنیا والو لاوارس نہ سمجھو مجھے تو زندگی فضول ہے. انہوں شعر دسے تو میری شان کو فرق پہ ہے. میں اعلانیہ آکھے میں دوسرا مصرا نہیں ہوندا انہاں دسے اللہ انہوں جزا دے. میرے وارث ہیں پیارے تو انہوں یہ دسنا جنہ دے دل وچ حضور دا سچا تے سچا تے کھرا پیار ہے نا تساں اپنے آپ کو لاوارث نہیں سمجھنا. ماشاءاللہ اسی لاوارث نہیں دنیا نے سانو لاوارث سمجھے. اتنے تے چودھری دے کتے نو کو وٹا مارے پنڈ نو وقت پہ جاندہ ہے. اسی طرح ہی کسی تگڑے چودھری دے کسی نوکر نو چھیڑ کے ویکھوں ذرا تھڑتلی پا دے گا پنڈ بچ واقعی گوئے ہندہ میرا اینو کون ہے چھیڑنے والا. تسی اپنے آپ نو لاوارث کیوں سمجھ دے کیوں سمجھ دے. اس دنیا میں بھی سانو حضور دی ضرورت ہے تو قبر بھی سانو حضور دی ضرورت ہے. بے شک تو قیامت دے دن بھی ساڑا نبی پاک دے بغیر گزارا نہیں. بس یہ تو انہوں آج گل دسنی. سبحان اللہ. احمد نہیں کلمہ پڑھیا نا ہے جی تسی ووٹ دیو کسی نو دیان دیو چودھری تو ان ووٹ دیتے سن احمد تو ان ووٹ دیتے نا سا اساں کلمہ پڑھیا محمد پاک دا صلی اللہ اساں رسول مننے ہیں ساڑے آقا نے ساڑے رسول نے. اسی اپنے آپ لاوارث کیوں سمجھیے. وہ کسی ایم پی نے سلام دعا ہو جائے تو انہیں ٹکٹ دیندہ وہ آندھے نے دینا ذرا وہ سمجھ کے گل کرے جے یہ فلانے چودھری دا بڑا قریبی جے یہ منسٹر نے دے اتنا ہائی لیول تے تعلقات نے ہائی لیول تے تو ساڑھے جنہ نال تعلق نے نا انہاں دے ڈائریکٹ حضور نال تعلق. سبحان اللہ. سلامت رہیے حضور سلامت. یہ دی بڑی اپروچ ہے. میں کہا ساڑھی اپروچ تو تمہیں پتہ ہی نہیں. ساڑھی اپروچ اتھے جتھے کسی دی بھی اپروچ نہیں. بے شک بابا. اسی تے بزرگاں کو جانے تے سدھی طرح آکھنے جا کے ساڑھی تو اڑے گے تو اڑی خود آگے چودھری جی تو اڑے گوشرہ کم پہ گئے تسی کروا سکتے ہو ہے جی یہ تسی کروا کدھے کو کم کرو انہوں نے کہا جی وہ فلانا محکمہ دے فلانا ڈائریکٹر ہو دا تسی علاقے دے ایم پی ہوتے ایم این اے ہو جناب تسی ڈائریکٹر نو آکھ سکتے ہو میرے ہلکے دا بندہ ہے میرا وہ خود آگے. اور ساڑھے بڑے اچھے اچھے رابطے جے اچھے اچھے ساڑھے رابطے داتا گنج بخشنا ساڑھا رابطہ بابا فرید صاحب نا اینا دے ڈائریکٹ تعلق مدینے والی سرکار نا سلامت رہیے سرکار. میری سرکار محدث سیدنا محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ ایک واری بڑا اوکھا ویڑا اپنے بھی بیگانے ہو گئے پتے بھی آواز دین لگ پہ اپنے بھی دشمن ہو گئے تھے بیگانے ایک بڑا اوکھا ویڑا ہونا تھے آیا تھے. آپ نے جمعے بھی فرمایا نا تھے سسری آراشہ بہ گئی. آپ نے فرمایا آپ نے مجھے سمجھا میں لاوارث ہوں ہے جی. آپ نے فرمایا جس کے پیچھے غوث اعظم ہوں جس کے پاس پیچھے داتا گنج بخش ہوں جس کے پیچھے امام احمد رضا ہوں اور ان کے اوپر پشت پناہی مدینے والے آقا کی ہو اس کو کیا خطرہ کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ پڑھیا جے تو اس یقین نال پڑھو اس یقین نال پڑھو کہ ساڑھے آقا بڑے لجپال نے. حضور خاتم النبیین نے ایمان ہے تو اڈا حضور خاتم النبیین نے خاتم الانبیاء قیامت تک کوئی نواں نبی پیدا ہونا ہے تو نہ رسول پیدا ہونا ہے. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی.
میں نبیاں بچوں آخری نبی ہاں تے رسولاں بچوں آخری رسول ہاں. قیامت تک نہ کوئی نواں نبی ہونا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہونا ہے، نہ نبی نواں پیدا ہونا ہے. قیامت تک میری نبوت دا سکہ چلنا ہے. سبحان اللہ. ہن پاکستان دا صدر کون ہے؟ عمران خان. نہیں صدر تے نہیں نہ ہو جی، وہ تے عارف الوی. تانوں او دا ہی نام ہوندا ہے. وہ پرائم منسٹر ہے. صدر کون ہے؟ عارف الوی. عارف الوی. ہن میں ایک جملہ بولنا ہے، بے دسیا بے غلط بولے ہے کہ صحیح بولے ہے. عارف الوی پاکستان کے صدر تھے. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بولو نا. ہن سنو، عارف الوی پاکستان کے صدر ہے نا. یہ ہن صحیح بولے ہے کہ غلط؟ اچھا پہلے لوگ کلمہ سیدھا کرو، کلمہ سیدھا کرو. میں کہ کلمہ سانو سے دیا کردا ہے. یہ ہن آؤ کلمہ سیدھا کریں. کلمہ میں کلمہ سانو سیدھا کردا ہے، اندر کلمے نو سیدھا کرنا ہے. ہائے ہائے. اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول. لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے تے محمد الرسول اللہ بیان رسالت ہے. سبحان اللہ. وہ عقیدہ توحید ہے، یہ عقیدہ رسالت. اسانو فخر ہے، اسی تحدیث نعمت نال آکھنے ہاں توحید نو منن والے بھی اسی جویں منن دا حق ہے، تے رسالت نو اسی ایویں مننے ہاں جویں منن دا حق ہے. لو سنو عقیدہ توحید کی ہے. سبحان اللہ. تو میں ان دسن لگا میں ساڑا عقیدہ کی لا الہ الا اللہ. ایدہ سیدھا سادہ ترجمہ ہے اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. بعض کیلنڈراں تے کتاباں وچ تے رسالے لی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شاید لائق عبادت دے لائق ہی کو نہیں. پاویں وہ معبود ہون دے لوگ دعوے کر دے رہن، پر کوئی عبادت دے لائق نہیں. یہ صحیح ترجمہ ہے. نہ کوئی سجدے دے لائق ہے، نہ کوئی عبادت دے لائق ہے. عبادت بھی اسے رب دی تے سجدہ بھی وہ دے سوا کوئی. تو سنو عقیدہ توحید مختصر اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے کہ جی سانو سمجھاؤ عقیدہ توحید کی ہے. عقیدہ توحید ہے بے خدا دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، تے خدا دی صفات جئی کسے دی صفات نہیں. وہ اپنی ذات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے تے اپنی صفات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے. او دی ذات جی کسے دی ذات نہیں، او دی صفات جی کسے دی صفات نہیں. صفات نہیں. او ذات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے تے صفات وچ بھی وحدہ لا شریک. عقیدہ رسالت سنو. ہن میں ترجمہ کرن لگا محمد الرسول اللہ. ادھا ترجمہ میں کرنا ہے ادھا توڑ کو کرانا ہے اس واسطے تاکہ ماسٹر بھی آدھا دو دونی چار ہوئے گی. حضور شفاعت فرمانگے سب تو پہلا. حضور نے جو شفاعت فرمانی ہے تو شفاعت دا بوہا حضور نے کھولنا ہے. پھر شہید بھی شفاعت کرنگے، پھر عالم بھی شفاعت کرنگے، پھر اللہ دے ولی بھی شفاعت کرنگے. اتھو تک کہ جس عورت دا حمل ضائع ہو جائے، کچا بچہ گرے، بخاری شریف وچ کچا بچہ ماں باپ نو رب کو بخشوائے گا، وہ شفاعت کرے گا ماں باپ. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر آخدے نے وہ بے خبر نہیں. وہ خود بے خبر، وہ خود بے خبر، جڑا خود بے خبر ہے وہ حضور نو آندہ بے خبر نہیں. میں کہ نالائق کہیں کا خود بے خبر ہو حضور کو بے خبر کہتے ہو. جو بے خبر ہے وہ حضور کو بے خبر کہتا ہے. اور نبی کی لفظ کا معنی کیا ہے؟ جاؤ پوچھو کسی سے. بڑی سکے بند گل پلے بنو یہ جی گلاں کم آدی. میں آخنا ہونا اعلانی آخنا تے ڈنکے دی چوڑ تے آنا جو تک میری زندگی میں آخنے رہنے. جی مانا غلط ہوئے تے میری زبان کٹو چوک وچ، جو صحیح ہوئے تے میں یہ نہیں آخدا زبان کٹاؤ. میں آکھاں گا من لے پھر سر نیواں کر لے محمد عربی اگے تو اور کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے باخبر من، پھر باخبر من. میرے مصطفیٰ بے خبر نہیں، میرے مصطفیٰ باخبر نہیں.
جنہوں رب خبراں دے بھی وہ بے خبر ہو سکتا ہے جنہوں توانوں کوئی خبر دے وے تسی آندے نہیں یار میں نو دسیا کسے میں نو پکا پتہ ہے تے جنہوں عرش والے رب نے دسیا ہوئے جنہوں عرش والے لو نبی دا معنی پوچھو 8 معنی نے نبی دے پوچھو سارے نو سارے مسئلے ہی حل ہو جائے آکو جی اے مولی جی دسو نبی دا معنی کی ہے نبی دا معنی اے دے 8 معنی ڈکشنری اٹھاؤ المنجد اٹھاؤ ہے جی قاموس اٹھاؤ لغت دی کتاباں پڑھو ہر لغت دی کتاب جو لکھے ہے نبی النبیو اے دے 8 معنی لکھے ہیں النبیو ہوا المخبر النبیو ہوا المخبر النبیو اے السامع لصوت الخفیہ یہ دے 8 معنی نبی دے انہاں چو میں صرف 2 معنی لے رہے ہیں جڑے میرے موضوع دے متعلق باقی تو ڈیپینڈ ہونا انشاءاللہ پھر کیڑی تاریخ میں 2 دسمبر نو پھر مسجد وچ جامع مسجد رحمان بھی پھر آ رہے ہیں میں انشاءاللہ یہ توڑا میرے نہ وعدہ ہے میں نور المصطفیٰ مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ دلربا دلربا نور المصطفیٰ یہ پھر میں تو انہوں آکے دسنے کہ یہ دا آگے جڑا مانا ہے نا السامع لصوت الخفیہ اگلی تقریر میں دے ہوتے کرا سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھیں 2 سن چلو 3 10 چلے السامع لصوت الخفیہ دا مانا بڑا سوکھا جے ہلکی تو ہلکی آواز نو سنن والا سبحان اللہ ہلکی دی ہلکی آواز نو سننا لو سنو دسیا جی تو آواز آئی نہیں آئیے کعبے دے رب دی قسم ہے میرے نبی پاک اس آواز نو بھی جانا ماشاءاللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے محدث اعظم نے فرمایا سی محدث اعظم نے صف تے انج کیتا نا ہائے 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 مولوی سی بیٹھا انہوں آپ نے فرمایا آپ کو آواز آئی ہے انہوں نے کہا جی نہیں منت نہیں ہے انہوں نے کہا حضور اس کو بھی سنتے ہیں سبحان اللہ سلامت رہیے حضور تیری سماعت ہوندیاں تے انہوں نہیں پتہ لگا میرے مدینے والے آقا گنبد خضرہ بھی سن دیں سبحان اللہ لو سنو یہ کیوں میں آکھیا تے کیوں محدث اعظم نے فرمایا نبی دا ایک معنی ہے السامع لصوت الخفیہ ہلکی تو ہلکی آواز نو سننے والا میں صرف قرآن وچوں ایک مثال دے کے جڑے 2 معنی میں لینے نے میں ادو آنا یہ تو سمجھان لگا قرآن وچ لکھیا ہے عالم تے حافظ بیٹھن میں تے طالب علم جاؤ قرآن شریف کھول کے ویکھو چیونٹیاں دی ملکہ جڑی چیونٹیاں نو آندی ہے کھوڈاں وچ وڑ جاؤ سلیمان تو دا لشکر آ رہے ہیں انہیں پیراں تھلے مت چڑھنا تو انہوں قالت نملتو چیونٹیاں دی ملکہ بولی انہیں آکھیا اے کھوڈاں وچ وڑ جاؤ سلیمان آ رہے ہیں تو انہوں دا لشکر آ رہے ہیں تے لشکر کنی دور سی 3 میل کنی میل دور 3 میل دور ایتھو شاہ گوڑ کنا ہے نہیں میل دسو نا میں نو نہیں حساب ہوندا حساب میرا کمزور ہے میلاں دا دسو 3 میل ہن اندازہ فرماؤ تو اندازہ چلو شاہ کوٹی اندازہ لا لو شاہ کوٹ کیڑی گل کر دی تے 3 میل دے فاصلے تے رب دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام وہ کیڑیاں دی ملکاں دی کھوڈاں وچ وڑو نہیں سلیمان ہوندا پہ انہوں دا لشکر انہیں پیرا تھلے مر چھڑنا جی تے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھو گل سنی تے مسکرا پہ اے سنو رب دا قرآن ہے میں کوڑو نہیں گل کیتی نہ کوئی یوسف زلیخہ دا قصہ سنایا تو نہ لیلہ مجنوں دا قصہ ہے کوئی نہ سسی پنو دا قصہ ہے قرآن ہے سنو قرآن فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا چیوٹیاں دی ملکہ دی گل سن کے تے سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ ہس پہ ہونا کہ اللہ دسو ملکہ چیٹیاں دی کھوڑا میں وڑو سلیمان آ رہے تو لشکر آ رہے 3 میل کیڑی چک کے رکھو نا دے کان وچ ملان دے انہوں آگو سنو کیڑی کی آندی انہوں پتہ نہیں لگنا کی پتہ لگے گا انہوں کی پتہ کیڑی کی آندی لیکن سنو حضور دے غلاموں تے عاشقو پیارے نبی نے سونا سچا سچا دے کھرا پیار رکھن والے ہو تے حضور دا کلمہ پڑھن والے ہو ذرا غور فرماؤ اگر سلیمان علیہ السلام
تین میلاں تو چونٹیاں دی ملکہ گل کرے وہ سن دے بھی نے ہس دے بھی نے مسکران دے بھی نے تے سلیمان دے بھی آقا و مولا نے 1,24,000 نبیاں دے سردار تے ایمان کہ سارے رسولان دے سردار انہاں دی سماعت دا عالم کی ہوئے گا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ اے جی نبی دی شان ہے ہوندی جی سبحان اللہ اے نبی دی شان 3 میل دور چونٹیاں دی ملکہ گل کرے پیغمبر سلیمان سن کے مسکران بھی تے ہس پین تے احمد رضا نے کو غلط نہیں آکھیا نا احمد رضا نے آکھیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سن یہ ساڑھے حضور دی سماعت دا پھر عالم کی ہوئے گا سبحان اللہ یہ سامل سعید ہوتے میں انشاءاللہ میرا وعدہ رہا مولانا افضل صاحب نے میں یہ ہوتے گفتگو کروں گا 2 تاریخ نو انشاءاللہ لو سنو اج دا موضوع جڑا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہم لو مزہ لو انشاءاللہ ساری زندگی یاد رہو میں مر بھی گیا نا تسا یاد رکھنا تسا آخنا جی ڈلہ چندہ سنگھ آیا سی ایک باری انہیں گل آکھی سی بڑی پیڑی پکی گل تے سکہ بند کوئی مائی دا لار جمی نہیں جڑا اس گل نو توڑے نبی دی 8 معنی نے انہیں جو 2 معنی میں لے رہے ہیں المخبر خبر دین والا بولو مخبر دا معنی کی خبر ایک معنی جی المخبر خبر لین والا نبی دا ایک معنی خبر سارے بولو تاں مزہ ہونا ہے خبر لین والا ایک المخبر خبر لین والا دین والا المخبر خبر لین والا لو سنو رب کو نبی خبران لین دے امت نو نبی خبران دین دے اچھا جدو نبی دا معنی المخبر ہوئے تے دا معنی رب کو نبی خبران لین دے خبران نبی کو رب کو لے رہے خبران پھر نبی دا معنی المخبر تے رب کو خبران لے کے جدو نبی امت نو خبران دین دے اس ویلے دا معنی ہوں دے المخبر المخبر اچھا توڑے کو گل پوچھ لوں جی حضور تو اسی بھی پوچھ دو جی اے مولوی جی دسیا جی مسئلہ کے میں بھی پوچھ سکنا نا مخبر دا معنی کی خبر دین والا ریڈیو بھی خبر دیندہ ہے ٹیلی ویژن بھی خبر دیندہ ہے انٹرنیٹ بھی خبر دیندہ ہے اخبار بھی خبر دیندی سوچی پہ گئے نہیں سوکھا کام ہے پھر سوچیے نا وہ کیڑی خبر ہے جیڑی رب دیندہ ہے سبحان اللہ ٹی وی بھی خبر دے رہے ہو نبی نہیں اخبار بھی خبر دے رہے ہو نبی انٹرنیٹ تو بھی خبر ہوں دی بندہ بندے نو خبر دیندہ او سڑک تی موٹر سائیکل وج گئی جا او تے فلانی جگہ کام ہو گیا جی وہ خبر ہے نا تو پتہ لگا مخبر دا معنی ہے اینا دے نزدیک جڑا کر ڈکشنری بھی خبر دین تو میں پھر پوچھنے دا حق رکھنا نا پھر دسو اے نبی بھی خبریں دیندہ ہے تے فلانا بندہ بھی فرق کیا ہے انہاں آخنا نہیں جی نہیں بڑا فرق ہے یہ دا معنی ہے المخبر عن الغیب المخبر عن الغیب نبیوں کئی در جیڑا بیٹھا فرش تو ہوئے تو خبرہ عرشنیاں دے گئے بیٹھا فرشتے ہوئے تو خبرہ نبیوں نو آدھیں نبیوں نو آدھیں جیڑا غیب دیاں خبرہ دے گئے ہے جی انہوں آدھیں نبی غیب دیاں خبرہ لو مسئلہ تے بالکل سدھ ہے تے ایسا ان پڑھ بندہ بھی سمجھے گا نبی رب کو غیب دیا خبران لیندہ ہے تے امت نبی غیب دیا خبران لیندہ تے جو قرآن آکھے تے پھر مننا چاہیے دے کہ نہیں مننا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب سورہ جن کڈو سورہ جن 29 سپارہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب لم تکن تعلم ہے جی میرے آقا کریم رب کو غیب دیاں خبران لیندے تو حضور امت نو غیب دیاں خبران
اچھا میں عرض کیتی سی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ میرے آقا بے خبر نہیں، میرے آقا امت کو باخبر نے، باخبر نے اے تو انہوں نے میں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر دینا۔ اس تو وڈا غیب کی ہے پھر جڑا حضور تو چھپیا ہوئے گا۔ حضور دے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی بندے آخدے سنے اپنے پیو دا نہیں معاذ اللہ اے دا باپ جڑا ہے نا حذافہ نہیں کو ہو رہی اے دا باپ ہے، ماں دے کردار تے انہوں نے نقطہ چینی کی تھی نا تے معاذ اللہ غلط لفظ بولے تو وہ پریشان رہندے سن۔ حضرت عبداللہ انہوں دے باپ دا نام سی حذافہ۔ حضور ایک دن ممبر تے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، میں یہ یاد رکھے جے پوچھن دی لوڑ نہ پہ کتے میں کہ بخاری بھی لکھیا ہے کٹ کے نہیں لبدا تو میں وکھانا لیا میں کٹ کے وکھا دینا۔ مجمع لگ گیا، حضور نے پوچھیا فرمایا سنو جدو تو دنیا بنی ہے جدو تک دنیا رہنی ما کان تے ما یکون ایتھے کھلو گیا میں فرمایا ایتھے کھلوتے ہیں پوچھو میرے کو کائنات بھی جو کچھ ہو گیا ہے قیامت تک جو کچھ ہوئے گا میں نے پوچھو میں ایتھے کھلوتے تو جواب دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھو میرے کو۔ حضور نے فرمایا تے عبداللہ نے آکھا بھی یہ تیرا چنگا بیڑا نہیں ہوں لبڑا۔ حضور فرمانے جو کچھ ہو گیا وہی پوچھ، قیامت تک جو کچھ ہونا وہی پوچھ۔ وہ ہاتھ بن کے روندیاں کھلو گئے۔ ہائے ہائے بڑا نازک سوال کیتا ہو نا، اے بخاری شریف پڑھ دا جے پیا۔ عبداللہ حضور دے صحابی کھلو کے آدھنے من ابی یا رسول اللہ سے، حضور دسو میرا پیو کون ہے؟ سمجھو حضور میرا پیو کون ہے؟ لو دسیا جے تسی بھی حضور دے غلام بیٹھے یہ سوال ہے جیدہ جواب ماں دے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، ماں دے سوا کوئی دا جواب۔ بڑا نازک مسئلہ نہیں سی۔ تو حضور نے کی فرما نہیں مینوں تے کوئی پتہ نہیں، مینوں ان کی پتہ ہے، ماں نو پوچھ جا کے۔ حضور نے جو فرمایا انہاں جے پوچھے یہ تو حضور فوراً جواب دے دیتا۔ انہوں نے کہا من نبی ابی یا رسول، حضور میرا پیو کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا پیو حذافہ ہی ہے، حذافہ ہی تیرا پیو، حذافہ ہی تیرا پیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے، جنہوں سمجھ آئی وہ آ چکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ آ چکے ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا جی بچیاں بھی آ چکے ہیں، بچیاں بھی سمجھ لگ گئی، لیکن میں ڈردیں محتاط لفظ نہ بولنا، مولانا افضل صاحب کو ڈر لگتا ہے انہوں نے کل کو علامہ نہ دے، میں بڑے محتاط لفظ بولنے لگا، سمجھنا تسے پک تسی کرنا ہے۔ جس نبی نو نطفے دی صحت تے عدم صحت دا علم ہے، یہ صحیح نطفہ ہے کہ غلط ہے؟ جس نبی نو نطفے دی صحت تے عدم صحت دا علم ہے، پھر کیڑا علم ہے جڑا حضور تو چھپیا دسو میں؟ اور پھر مننا پڑے گا بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ اساس رسول نو منے جڑا یہ بھی جانتا ہے دا پیو کون ہے؟ چلو ایک اور گل ڈردیں کر جانا، تسی کہہ بھی لوگ تو میرا کچھ جانا نہیں کیونکہ میں حدیث سنائی، حضور نو یہ بھی پتہ ہے یہ حلالی ہے کہ حرام ہے، لوگ ان سے سمجھ گئے حضور نے یہ بھی پتہ جی، تو پیچھے میں پوچھنا وہ کلمہ پڑھ گیا یا نو ہاتھ مار کو غیرت کھا، اس نبی دا کلمہ پڑھنا جنہوں خبر ہی کو نہیں، ساڑھے ساساں دے اسا پڑھیا کلمہ محمد رسول اللہ، گونج پہ جائے صلی اللہ اساں اس نبی دا کلمہ پڑھے، اسی کو بے خبر دا پڑھے، وہ اونا دا ہونا کانا ربے آنا،
وہ کانا جیڑا گوڑ کھان دی بجائے وٹے کھا جاندہ سی حضور نو کی سمجھا ایویں کلمہ نہیں پڑھیا ساڑھا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول اے ایمان اے عقیدہ لو سنو نہیں جی حضور تے پھر فوت ہو گئے نا وہ تے پھر قبر بھی چونہ نو دفن کیتا گیا تو میں کہ تاں خالق مخلوق دا فرق رہے عابد معبود دا فرق رہے تے کل نفس ذائقۃ الموت دا قانون قدرت پورا ہوئے دو سنو حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون حضور نے فرمایا نبی قبرہ بھی زندہ ہوں دے نے نمازہ بھی پڑھ دے نے انہوں نے رزق بھی دیتا جاتا ہے سبحان اللہ اگے بخاری دی گل سنی جی اور مسلم دی سنو سبحان اللہ اے مسلم دی سنو گل سبحان اللہ جی بخاری وچوں بخاؤ یا مسلم وچوں میں کہ پتر ساڑا جانا کچھ نہیں اسی بخاری وچوں بھی بخاتا تے مسلم وچوں بھی بخا دینے اے لے پھر نقد مسلم بھی لکھے ہی مسلم بھی پھر پڑھ میرے نبی پاک نے فرمایا مررتو بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ سونے نبی پاک مدینے والے لجپال آقا نے فرمایا میں میراج دی راتی جدوں میراج تے گیا تے موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو لگیا میں ویکھیا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر بھی کھلو کے نماز پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسی قبرستان کو لنگ دو تو راہ وچ قبرستان ہے میں اوداں بیکھنا سڑک دے اوتے موٹر سائیکل تے روز لنگ دے پتہ نہیں کنی واری دیہاڑی شہر جانا پیندا سودا لین کو بچیاں نوں سکولوں لین چھڈن جانا لو سنو تانوں پتہ لگدا اس قبر وچ کی ہو رہا ہے بولو نا یار جنوں پتہ لگدا ہے وہ میں ہن کی آکھاں جنوں نہیں پتہ لگدا وہ تے بولو نا نہیں پتہ کو نہیں پتہ قبر وچ کی ہو رہا ہے پھر سمجھو نا جنہاں دا کلمہ پڑھے جو انہاں دا مقام کی ہے وہ جنہاں دا کلمہ پڑھے انہاں دا شان تے مقام تے عظمت کی غور فرماؤ میرے آقا کریم فرماندے نے میں قبر کو لنگیا میں دیکھیا موسیٰ کلیم اللہ قبر وچ نماز پڑھ دے تو سوکھا کر کے سمجھانا اس دنیا وچ اے دا نا جے عالم دنیا قبر دا نا ہے عالم برزخ عالم برزخ اور برزخ عربی زبان دا لفظ دا معنی پردہ برزخ دا معنی کی پردہ یہ اکھا کے ساڑھے پردہ ہے اسی اس جان نو ویکھ نہیں سکدے پر نبی پاک تے ویکھ سکدے نا حضور نے دسیا موسیٰ پیغمبر کلیم اللہ قبر بھی نماز پڑھ دیا حضور فرماتے ہیں میں آپ ویکھے میں آپ ویکھے موسیٰ کلیم اللہ قبر بھی کھلو کے قائمین یصلی فی کھلو کے قبر بھی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے حضور فرماتے ہیں میں آپ ویکھے اچھا اس جان وچ عالم دنیا وچ رہ کے حضور عالم برزخ نو ویکھ رہے ہیں بولو نا عالم برزخ نو ویکھ رہے ہیں اکھی ویکھ رہے ہیں تے عالم برزخ بھی جا کے میرے آقا اس جان نو بھی ویکھ رہے ہیں اس جان وچ رہ کے حضور اس جان نو ویکھ رہے ہیں تے کعبے دے رب دی قسم ہے میرا سونا لجپال نبی عالم برزخ بھی جا کے سونے نبی پاک عالم دنیا نو بھی ویکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عالم دنیا نو بھی میں ہونے نتارا کر دینا دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی اے گو تے گو دا میدان پڑھو سبحان اللہ نہیں جی وہ سن دے نہیں جی میں کہ تو کمال گل ہے ساڑھے نبی پاک دی شان نو تو کی سمجھے کلمہ پڑھن دا حق ادا کرو سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو پردہ فرمان تو دن بعد کنے دن بعد دن ترے دیڑے حضور نو دنیا تو پردہ فرمایا ہوئے پہلے ریفرنس میں کوڈ کرنا سنو تفسیر قرطبی وچ لکھے تے جنہوں تفسیر دا نا ہی نہیں پڑھنا ہوتا گل وچ رومال لمکا لوے تے پگڑا بڑا بن لے تو عالم تو نہیں بن جانا تفسیر دا نا ہی نہیں پڑھنا ہوتا تفسیر قرطبی سنو ذرا امام قرطبی نے عربی وچ پرانیاں مستند تے معتبر
تفاسیر قرآن مجید دیاں تفسیر قرطبی وچ لکھیا ہے، جدا دل کرے کڈ کے ویکھ لے۔ اے آیت کریمہ میں جڑی تلاوت کی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ تاں تلاوت کی تھی، یہ تمہید بنی میں بے خبر ہو جو غلاموں سے بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تفسیر قرطبی وچ اس سے آیت دی تفسیر وچ لکھا ہے، اور اس دے راوی پتہ جے کون جے؟ کہ دنوں پکا راوی میرے نزدیک تو کوئی نہیں، مولا علی، مولا کائنات، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ۔ آپ فرما دیں حضور نے دنیا تو پردہ فرمایا، تیسرا دیہڑا سی، ایک عرابی، ایدہ تلفظ میں صحیح تو انوار عرابی غلط ہے، کئی عرابی آندے، عرابی لفظ ہے، قالت الاعراب، قرآن سورہ حجرات وچ، وقالت الاعرابی آندے نے پنڈ وچ رہن والا، چھوٹی جی بستی وچ رہن والا، دوروں کسے پنڈوں آیا ہے، ایک حضور دا غلام تے امتی کلمہ پڑھن والا، وہ مسجد نبی شریف وچ آیا، صحابہ بیٹھے سن، آ کے آندہ این محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندہ سجنوں میں حضور نال ملن واسطے آیا، نبی پاک دی زیارت کریں، مینوں حضور دی زیارت کراؤ، حضور نہ ملاؤ مینوں۔ انہاں ایک دید منہ وال ویکھیا، انہاں کہ اجنبی بندہ ہے، انہوں نہیں پتا حضور نوں تے 3 دن ہو گئے پردہ فرما گئے۔ مولا علی بھی بیٹھے سن انہاں مجمع وچ، تے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں سجنا حضور نوں 3 دن ہو گیا، ایک دنیا تو پردہ فرما گئے، او دے اتے غم دا غلبہ ہو گیا، او دے اتھرو آ گئے، تے آکھن لگا اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو دسو حضور دی قبر شریف کتھے؟ نہیں جی قبران تے جانا نہیں چاہی دا، نہیں جی ویکھو نا جی اتھے مر گئے نے، کی اتھے قبران کی لین جانا ہے، ایک کیوں جان دیو؟ میں کہ بھی سب تو پہلا قبر تے لے جان والا مولا علی ہے، سبحان اللہ۔ میں وہ خانہ تفسیر قرطبی بھی سے لکھا، مولا علی نے وہ ہاتھ پھڑ لیا، انہیں کہا سجنا آ بے لیا تینوں میں حضور دے روزے تے لے چلا، سبحان اللہ۔ ہاتھ پھڑ کے سدھا اس حجرے وچ لے گئے، حجرہ عائشہ صدیقہ جدے وچ میرے سونے نبی پاک قبر شریف وچ حضور آرام فرمانے، اتھے لے جا کے تو مولا علی نے پتہ کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا حاذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اے ہی سجنا حضور دی قبر شریف، سبحان اللہ۔ حضور دی قبر شریف، وہ عرابی نے مٹی چکے نا حضور دی قبر دی سر وچ پا لی، تزارو قطار رون لگ پیا، تے پتہ کی آندہ ہے؟ سنو میں جڑی آیت پڑھی خطبے وچ، تے آندہ سونے کملی والے ہو لجپال آقا، میں تے قرآن دی آیت پڑھ کے آئے ہیں، جدو جانا تے بہتے ظلم کر لو نا تے گناہ کر بیٹھو، تے کر بہو گناہ تے میرے محبوب دے بہو اتھے آ جاؤ، اتھے آ کے میرے کو بخشش منگو، پھر میرا رسول بھی توڑے واسطے بخشش منگے، تے اللہ توڑی توبہ بھی قبول کرے گا، تو انہوں رحمتہ بھی عطا کرے گا۔ حضور میں تے آیت پڑھ کے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور میں تے قرآن دی آیت سورہ نساء دی پڑھ کے آیا، سورہ نساء بھی سے آئے تھے، میں جانا تے ظلم کر لو تے محبوب دے بو اتے آ جاؤ، ایتھے آگے رب کو بخشش منگو، میرے رسول توڑی بخشش منگن توڑے واسطے سفارش کرن لوجد اللہ تواب الرحیم۔ تے حضور میں نو ایتھے آ کے پتہ لگا ہے آپ دنیا تو پردہ فرما گئے، اتیار نہ سنے جے میرے جملے تفسیر قرطبی دے جملے دلاؤں تے نقش کر لو، آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو اپنے رب کو میرے گناہ دی معافی لے دیو، ساڑی توڑے اگے توڑی اللہ کی حضور میں نو رب کو معافی لے دیو گناہ دی۔ اچھا جی حضور کو منگنا شرک ہوندا، قبراں والے نے کچھ کہن تو مولا علی دے منہ تے ہاتھ رکھ سے نا چپ 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 بولنا نہیں، بس چپ، قربان جائیے۔ مولا علی خود راوی نے فرما دے روز چلے رو پہ آنا تو مٹی سے بھائی دیا دا یا رسول اللہ میں نے بخشواؤ، میں نے رب کو بخشواؤ، میں تو اتھے پتہ لگا۔ مولا علی فرما دے قد نودیا من القبر
سونے نبی پاک دی قبر شریف وچوں آواز آئی. سبحان اللہ. میرے بچیوں تے جوانوں تے بزرگوں میں تفسیر قرطبی پڑھ رہا قد نودی من القبر حضور دی قبر شریف وچوں آواز آئی او میری بارگاہ وچ آ کے رب کو گناہ دی معافی منگن والے آ قد غفرا لکا جا تینو لکھ لکھ مبارکہ رب نے تیری بخشش کر چھڑی ہے. رب نے تیری بخشش کر. سبحان اللہ. یہ خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے؟ احمد رضا تڑپے نہ تو فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں. سبحان اللہ. احمد رضا نے حضور اسی آپ ہی نہیں آئے ہیں مجرم بلائے. اسی توڑے روزے تھے آپ ہی نہیں آئے. مجرم اسی مجرم ہاں مجرم بلائے آئے ہیں. آؤ آؤ محبوب دے بوئے ہوتے آؤ جنہیں جنہیں گناہ بخشوانے نے رب کو معافی منگنی. رب قرآن بھی سورہ نساء بھی فرماندا ہے محبوب دے بوئے ہوتے آؤ. تے احمد رضا نے حضور اسی سونے کملی والے دے بوئے ہوتے آئے ہیں اسی آپ ہی تھی نہیں آئے اسی بلائے آئے ہیں. بلائے آئے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ رب قرآن گواہ ہے اسی آپ ہی نہیں آئے رب دے بلائے آئے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لو دسو احمد رضا نے حاضری کر چھڑی. انہاں کہ حضور سخیاں کدی انج نہیں کی تھا بوئے ہوتے بلا کے تے خالی ٹور چھڈن. سخی بلائے بوئے ہوتے تے خالی ٹورے. حضور انج ہو نہیں سکدا. اعلیٰ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہ ہے گواہ پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کی. سخی انج نہیں کر دے وہ بوئے تے بلا کے پھر پر کے چوڑیاں واپس کر دیں. لو سنو اگو سکہ بند گل سنو میری جیدہ کوئی توڑ نہیں کوئی مائی دلال قیامت تک توڑ کر کے وخائے میں نوے دا منہ مگیا انعام دیا گا. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی دی دیوبند مکتبہ فکر دے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی دی کرامات اولیاء جامع ادھر نائیں نہیں جمال الاولیاء. جمال الاولیاء کتاب دا نا کی ہے جمال اولیاء. جمال اولیاء دے کرامات تے انہاں دے جمالات. جمال انہاں دے اولیاء دے تے انہاں دی کرامات. جمال الاولیاء مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دی کتاب او دے بھی لکھے ہے تے اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی دی کتاب تکریم المومنین اے او دے وچ لکھے ہے. تفسیراں وچوں ساریاں وچ لکھے ہے جیڑی مرضی تفسیر پڑھو. میں جتوں پڑھ کے انتوں سنان لگا میں انہاں کتاباں دے نام لے نے. جمال الاولیاء اشرف علی صاحب تھانوی دی. تکریم المومنین نواب صدیق حسن بھوپالی دی. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی او دے بھی لکھے ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا جس ویلے آخری ویلا آیا نا تے آپ نے وصیت فرمائی. فرمایا سجنوں تے بیلیو جس ویلے میرا دم مسافر ہو جائے نا میں فوت ہو جاؤں میں نو غسل دے آجے کفن پو آ کے جنازہ میرا پڑھ کے تے میرے جنازے والی منجی حضور دے بوئے ہوتے لے جائے جائے سونے نبی پاک دے او سجرے جدے بچ میرے آقا دی خبر پاک ہے بوئے کے جا کے میرے جنازے دی منجی رکھ چھڑے جے تے جا کے پڑھے جے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کی لکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جمال الاولیاء وچ بھی لکھے ہے تکریم المومنین وچ بھی میں وہ خانہ لکھے ہے حوالہ انڈر لائن میری لائبریری وچ. تو فرمایا اگلی گل بڑے غور نہ سنو یہ تے نبی پاک کی اجازت دے دین. کی عقیدہ سی صدیق دا اجازت منگی ہے تو سرکار کرم فرمان دین. فرمایا جی تے اجازت لب جائے نا سونے نبی پاک کرم فرمان اجازت فرما دین تے میں نو اندر حضور دے پہلو وچ میں دفنا چھڑے تے جی اجازت نہ دین سرکار تے پھر جنت البقیع وچ میں نو دفن کرے. انہاں تیناں کتاباں وچ اور تفسیر دیاں کتاباں تے سیرت دی کتاباں بے شمار جنہاں وچ لکھیا ہے.
لو سنو جس ویلے صدیق اکبر پنڈا دے بندیاں نے فلانا بندہ پورا ہو گیا گجرات دے علاقے اس علاقے پتہ نہیں کیا بندہ فوت ہو جائے نا تے بیبیاں کٹھیاں ہو کے آنے چودھری ری پورے ہو گئے نا یعنی فوت ہو گیا سیدنا صدیق اکبر جدو انتقال فرمایا نا تے وصیت دے مطابق انہوں نے غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا تے جنازہ پڑھایا حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھا کے تے وصیت سی چار پائی حضور دے روزے دے سامنے جا کے رکھ دی دروازہ بند سی تے جا کے انہاں کتاباں وچ نہ ہوئے جو سزا تسی تجویز کرو گے میں قبول کراں گا لکھے السلام علیکہ یا رسول اللہ تے اگے کی درخواست کیڑی اپلیکیشن کیڑی دیتی یا رسول اللہ ابو بکر بالباب یستعذنکا اے عبارت تو سنا یہ لفظ لکھیں حضور بوئے ہوتے ابو بکر غلام حاضر ہے اندر آن دی اجازت پہ مانگدا ہے حضور تے قبر شریف وچ نے بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ واقعہ کیا ہے لو سنو کس نبی دا چندہ سنگھ والے ہو کس نبی دا کلمہ پڑھ دیو انہاں دی شان تے بیکھو تے پھر انہاں دے متعلق گل کرن لگے پھر سوچ سمجھ کے گل کرنی چاہیے وہ پوری کائنات دے رسول نے نبیاں دے بھی نبی تے رسولاں دے بھی رسول جس ویلے عرض کی تھی نا چار پئی رکھ کے قد فتح الباب اپنے آپ ہی بوا کھل گیا اپنے آپ بوا کھلیا تے حضور دی قبر شریف چو آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب وفی روایت ثانی اوصل الحبیب الى الحبیب دیر نہ کرو میرے یار نو جلدی اندر لے آؤ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مرحبا 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 دیر نہ کرو میرے یار نو جلدی بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ایک علمی نقطہ میں صرف عرض کر دینا پھر جڑے گرامر نہ شغف رکھ دیں تے علماء کو بہندے اٹھ دیں یہ دا میں نے کسی مولوی کو جواب لے دے دی ایک دو دن دی مولت نہیں جنہ چر میں جیونا تو انہوں مولت جاؤ کسی نے میں نے پوچھ کے دسو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ میں پوچھنا یہ دسو مولانا صاحب باب استفعال ہے یا نہیں تو انہوں آکھن کے باب استفعال ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ باب استفعال تو انہوں پھر اگلا سوال ہے پہلا پوچھنا جی باب کیڑا ہے تو انہوں نے آکھنا باب استفعال یہ باب کادے واسطے ہوندہ ہے انہوں نے آکھنا طلب ماخذ واسطے طلب میں نو عدالت نے طلب کیتا ہے سمجھ آئی دے میں نو عدالت نے میں نو تھانے طلب کیتا ہے میں نو ایس پی نے طلب کیتا ہے میں نو عدالت میں طلبیاں گیا میں نو بلایا طلب کیتا ہے طلب میں نا بلانا نہیں نہیں تھانے انہاں کے حاضر ہو پیشی تھانے پیشی عدالت بھی میں نو طلبی نوٹس آ گیا انہاں کہا جی حاضر ہو عدالتیں حاضر ہو بھائی جج دے سامنے مجھے سٹیج دفعت نہیں جے مجھے سٹیج دے سامنے تیری پیشی حاضر ہو تو یہ چودھری صاحب باب استفعال ہے یہ ہوندہ طلب ماخذ واسطے تو باب اے وَاسْتَغْفَرَ باب استفعال ہے یہ دا ماخذ کیے مغفرت یہ دا ماخذ کیے مغفرت دا معنی کیے بخشش تسی چپ ہو گئے ہو مغفرت دا معنی کیے بخشش
اچھی بولو نا، بخشش کوئی شک کے مینوں بلا لیا جی جتھے کو گل کرے. اللہ اکبر مغفرت دا معنی کیے بس جاؤ ڈکشن فیروز اللغات پڑھ لو، یہ عام لغات ہے فیروز اللغات. مغفرت دا معنی بخشش. تے باب استفال آندا ہے طلب ماخذ واسطے. حضور نے بخشش نو آکھنا پیش ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور نے طلب فرمانا ہے ہائے ہائے اللہ اکبر. بس استغفر اللہم الرسول. اگلی گل پوچھ کے پھر دسیا جی اگو پھر تم دساں. واہ 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 آج جڑی گل کر رہے ہو وہی سنو. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آقا کیا ہے. حضور دے وصال تو 3 دن دا واقعہ تساں سنیا. جی حضور پھر صدیق اکبر دے وصال تو بعد حضور نے قبر شریف وچوں فرمایا. جی حضور فرمایا پہلے عرابی نو آکھے جا تیرے بخشیا گیا، جا تم بخشیا گیا، میرے بوئے تے آئے جا تو بخشیا گیا. حضور تے بوئے تے گیا تے بخشیا گیا. ادھر صدیق اکبر نے اجازت منگی تے قبر شریف وچوں آواز آندی قد نودی من القبر قد غفر اللہ کا. ایتھے آکھے ادخل الحبیب الی الحبیب. تے ہن میں انہاں دی کتاب دا پھر نہ دیاں والا. واہ واہ سبحان اللہ. جمال الاولیاء جناب اشرف علی صاحب تھانوی انہوں دی کتاب وچ لکھیا ہے شیخ احمد کبیر رفائی. یہ حسنی حسینی سید سن کویت ہے نا جتھے اس علاقے وچ رہندے سن. انہوں دی اولاد بھی سن السید یوسف ہاشم رفائی جنہاں دا پچھلے دن ہی وصال ہو گیا. بڑے ولی کامل سن اور کسے زمانے چو کویت دے وزیر پیٹرولیم بھی رہے. یہ انہوں دی اولاد چو نے یوسف ہاشم رفائی شیخ احمد کبیر رفائی دی اولاد بھی چو. انہوں نے مدینہ شریف حاضر ہوئے نا. حسنی حسینی سید سن. شیخ نا یاد رہے گا اوکھا کونی شیخ احمد کبیر رفائی. مدینہ شریف گئے حضور دے روزے تے. حضور دے 2 ترے سن تے نالے پوترے سن حسین حسینی سید. تے حضور دے روزے تے آندے نا السلام علیکہ یا جدی. یہ دے دوویں مان دادا جی السلام علیکم، نانا پاک السلام علیکم. قبر شریف چو آواز آئی وعلیکہ السلام ای ابنی پترا تینوں ہی سلام ہوئے. یہ پنجابی بھی صحیح معنی بندا ہے. تو سنو ذرا لاڈلا پتر سی نا تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حسنی حسینی سید لاڈلا پتر نبی پاک دا لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. تے پتراں نو بڑے ناز ہوندے نا. 2 پوترے نو خاص طور تے وہ نانے دے اتے چڑھی پھردے نے. دادے نو مجید لمے اتے سینے دے اتے کھیڑ دے بچے ہے جی. ناز ہوندے نا پیارے لگ دے. سرکار نو بھی بڑے پیارے سن. تے آندے نے میرے آقا و مولا نانا پاک دادا پاک اسلام دا جواب تے میں اتھے بھی سن دا سن. اپنے اتھے سنو لو دسو اے اور گواہی سنو جمال الاولیاء وچ لکھیا جے تھانوی صاحب دی. جی حضور انہاں کہا جی تے کر بھی میں اتھے بھی سن دا سن سلام دا جواب. سبحان اللہ. پتہ لگا ایڈی دوروں یہ احمد کبیر رفائی سن سکتا ہے تے پھر حضور دی سماعت دا عالم کی ہوئے. وہ جے پوترا دوترا سن دے سینکڑے میل دور دوترا پوترا نبی دی آواز نو سن رہے. تو کی حضور بے خبر ہے میرے آقا؟ وہ بے خبرو تمہیں کیا خبر؟ بے خبر جو غلاموں سے وہ آقا کیا بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا. سبحان اللہ. وہ ناز وکھایا نا ذرا نخرہ وکھایا تے آکھے حضور آج دل تان ٹھنڈ پیندی ہے کرم نوازی فرماؤ نا آج تے اپنے دستے پاک دی زیارت بھی کرواؤ. تو میں توڑے ہاتھ دا بوسا لینا چاہنا. نہیں جی چمنا نہیں چاہیے جی. یہ نہیں جی چمن کتے لکھے ہے جی. میں کہ اتھے لکھے ہی پڑھ کتاب اپنے وڈے حضرت صاحب دی او دے وچ لکھے ہے. انہاں کہا جی حضور دی قبر شریف شک ہوئی مزار شریف کھلیا نبی پاک دا
قبر انور کھلی نا تے حضور دا دست اقدس قبر شریف تو باہر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے احمد کبیر رفائی نالے چومیا بوسا لیا تے نال زیارت کی تھی نال فرماندے نے سنو جمال الاولیاء دی عبارت پڑھ رہے ہیں لکھا ہے سینکڑے بندے اس ویلے کول سن سبحان اللہ سینکڑے او ایک دے بدلے سینکڑے حضور دے دستے پاک دی زیارت بھی کر لئی خوشبوئاں نال جمال الاولیاء لکھا ہے خوشبوئاں فضاواں وچ بکھر گئیاں سبحان اللہ کیونکہ حضور میلاد ہویا نا خوشبودار جسم لے کے مطیباً تے حضور دا دست اقدس قبر انور تو باہر آیا تے مسجد نبی دیاں فضاواں میں اٹھیاں تے احمد کبیر رفائی نے سونے نبی پاک دے دستے پاک دا بوسا بھی لیا تے زیارت بھی کی تو فرمایا لے پترا ہوں راضی ہیں سبحان اللہ ہوں راضی ہیں واہ واہ ہے جی پھر آخنا نہیں پائے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ یہ آقا دی مرضی ہے نا چاند پیر میرے علی شاہ نو جاگ دیں زیارت کرا دیں ہاں جی پیر میرے علی شاہ صاحب نے جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال نبی پاک دی زیارت کی تھی تے جدو زیارت کی تھی پھر مچل گئے نا تے کھل اٹھے تے آندے نے اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنے سبحان اللہ سلامت رہے یہ کرم فرمان میرے سونے لجپال نبی چار عالم بیداری بھی زیارت کرا تے کرم فرمان تے عالم خواب بھی زیارت بند بے شک سبحان اللہ تو میں پوچھنا ہے نا سارے انہوں میں دسو اوہ حضور دی حدیث ہے کہ نہیں جے ہے تو پھر منو حضور نے فرمایا جنہیں خواب میں نو ویکھیا انہیں میری زیارت کی تھی سبحان اللہ حضور نے فرمایا جنہیں من رعانی فی المنام فقد رعا الحق جنہیں میں نو ویکھیا انہیں میں نو ہی ویکھیا من رعانی فی المنام فقد رعانی انہیں میں نو ہی ویکھیا ان الشیطان لا یتمثل بھی فرمایا شیطان میری صورت بن کے خواب وچ نہیں آ سکتا اللہ سبحان اللہ تو جنہیں میں نو خواب وچ ویکھیا انہیں میں نو ہی ویکھیا کرم فرمان جدی خواب ہی تشریف لے جدے تے کرم فرمان جاگ دے احمد رضا نو بھی جاگ دے زیارت ہوئی نا تے آپ فرمان دے پیش نظر و نو بہا مجددانہ کلام ہے نا سمجھن واسطے بھی ڈکشنری نہ رکھو ہے جی میں کہ سوکھا علاج ہے ہدایت کے بخشش لو نا تے جڑے لفظی سمجھ نہ آوے کچھی پینسل نہ نشان لا کے جمعے میں نے پوچھ لیا کرو اٹھی دن ہی آندا تے ہیں توڑ میں نے پوچھ لیا جی ہے اے دا کی معنی ہے دسو جی دا آندا ہویا تے دساں گا جی دا نہ آندا ہویا پھر آکھاں گے تانوں ویکھ کے دساں گا یہ تے غلط معنی تے کرنا نہیں بھی اپنا کہ کئیاں لوگوں نے ہوندہ میری بیزتی نہ یہ کوئی بیزتی نہیں بلکہ ساڑھے ابا جی فرماندے سن جس مسئلے دا نہ پتہ ہوئے سے اعلانیہ کہہ دینا چاہیے دا کہ اے میرے علم وچ نہیں اے میں آج تک مطالعہ میں تو ویکھ کے دساں گا یہ کوئی توہین نہیں بندے مولوی آج کل توہین سے وہ پوٹھا سو وہ غلط مسئلہ بھی دس کے تو دوتے ڈٹ جاندے تے اڑ جاندے لو دسو میں آنکھ بیٹھا انہاں آخنا چنگا مولوی تے آپ فرمان سے نہیں آنکھوں ویکھ کے دساں گے میرے مطالعے چو نہیں گزریا میں تو انہوں کتاباں بیکھ کے دساں گا میں مسئلہ تے احمد رضا نے پتہ کی آکھیا مجددانہ کلام ہے فرماندے نے پیش نظر و نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے سبحان اللہ اچھا اے حضور دا ایک کرم ہے جنہوں چاند خواب بھی زیارت کران جنہوں فرمان جاگ یہ تو انہوں دا کرم ہے نا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے خوشاب وچ میں یوم رضا اعلیٰ دورستے گیا ہوتے میں نے ایک وکیل ملیا انہیں کہا جی غازی ممتاز حسین شہید قادری جدو انہوں نے پھانسی دیتی جان لگی نا تو انہوں نے کہا سیدھ ویکھ کے مجھے سٹیٹ آندہ ہے وہ آندہ میرا یار مجھے سٹیٹ ہے انہیں میں نے گل سنائی اس لئے مجھے سٹیٹ بھی ہوندہ ہے ڈاکٹر بھی ہوندہ ہے وکیل بھی ہوندہ ہے انہوں نے میں حیران رہ گیا جس ویلے پھانسی کاٹول لے کے جائی دا نا جنہوں پھانسی لگنا ہوئے وہ دیاں لتاں کم دیاں نے رنگ اڑ جاندہ تے کمن لگ پہندہ ہے تے طریق کے انہوں لے کے جاندے نے کئی انہوں سٹریچر تے پا کے لے جاندے نے
کئیاں واسطے ایمبولینس منگاندے نے پھانسی کاٹ تک لے جان واسطے۔ انہوں نے کہا علم جس ویلے غازی ممتاز شہید قادری نو لے کے جا رہے سن وہ کوئی لڑکھڑایا نہیں، اسی طرح ثابت قدم ہے۔ تے جویں جے انہاں روک لے انہاں کہ تینوں کوئی کپ کپی تاری نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دوڑ پہ، انہاں کہا پھڑو پھڑو انہیں پتہ چلا جی۔ انہوں نے کہا نہیں، او ویکھو حضور تشریف فرمانے، میں سونے نبی پاک نو انتظار نہیں کرانا چاہتا، حضور میرے واسطے انتظار بھی کھلوتے رہے، ایمن چنگا نہیں لگتا، میں پج پیا میرے آ پھانسی غازی ممتاز۔ دیکھو نا ساڑھے ایک پروفیسر سی کالج میں نو آندہ ہوندہ سی، کوئی کلاس ہوئی گل ہوئی نا تو انہیں آندہ جی یہ 302 دا مقدمہ بڑا خطرناک ہے۔ انہیں کہا کسی درخت تے لکھ کے نا 302 ٹانگ چڑھی اور سک جاندہ ہے، یعنی دفعہ بڑی ڈاڑی جئی، یہ درخت سک جاندہ ہے تو بندے دا کی حال ہوندہ ہوئے گا۔ لیکن جنہ غازی ممتاز شہید قادری دی جس رات انہوں نے صبح پھانسی دینی سی، رات دی انہوں دی فوٹو نیٹ تے موجود ہے۔ میں کہا جدوں انہوں نے واصل جنم کیتا نا حضور دے دین نو معاذاللہ کالا قانون آکھن والے گستاخ نو ہے جی انہوں ٹھکانے لایا نا جس ویلے مکو ٹھپیا او دا چنگا ہے جی، اس ویلے لسا تے کمزور غازی ممتاز تے ماڑا جیا تے چہرہ میں اتریا جیا، لیکن جس ویلے پھانسی دیتا کہ چنگا پڑیا غازی ممتاز تے چہرہ بھی نورون علی نور۔ نعرہ رسالت غازی تیرے جانسار، جرم کو بہادری، جرم کو بہادری، زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ کٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ کٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور سر چکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، تب سے زمانے میں غازی کی وفا دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے؟ انہاں کیا ہے علم دین شہید غازی علم دین شہید رحمت اللہ۔ یہ ساڑی تاریخ غازیاں دی تاریخ ہے تے شہیداں دی تاریخ، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے۔ واقعہ کیا ہے؟ علم دین مٹیا نہ سونے نبی پاک دی عزت تے پھانسی دے پھندے نو چومیا علم دین نو اندر جیل دا مطالعاتی دورہ وزٹ مطالعاتی دورہ جیل دا وہ اسی اتھے جیل چ گئے تے وہ سانو نہ وکھایا تو مڑیاں آکھے جی اسی پھانسی کھاٹ ویکھنا ہے، وہ سپرڈنٹ نے آکھے نہیں تانوں کسی نو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اسی نہیں اتھے کھڑنا۔ مڑیاں ضد کیتی، میں نے اجے بھی وہ یاد ہے وہ بندے دا نام، وہ وار بٹن دے علاقے دا چنگا چودھری سی، بڑیاں مچھاں ہو دیاں تے وہ مکھن خان او دا نام سی تے او سزائے موت دی او کال کوٹری میں اپنی اکھاں نہ ویکھی۔ خدا پناہ خدا پناہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ دشمن بھی اتھے نہ جائے۔ جیل دا نام ہی ایسا نا، پر ممتاز قادری تے علم دین شہید تے غازی مرید حسین شہید جنہیں شہید نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہاں دی شان حضور دی عامر چیمہ شہید غازی یہ حضور دے نام تو قربان ہوئے تھے، عزت تو قربان ہوئے۔ عرض کرنا چاہنا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ واقعہ کیا ہے؟ لو علم دین شہید جیل دا سنتری آندہ ہے، میں ویکھیا جیل دی کال کوٹری تے پھانسی کاٹ وچ او موت دی کوٹری اتھے راتی ایک چمک اٹھی تے لائٹ آئی، سبحان اللہ۔ میں کہے تے کال کوٹری تے وچ روشنی کیسی، میں کندڑیاں وچوں چانک مار کے ویکھی تے علم دین اندر آئی کو نہیں۔ وہ آندہ میری لتاں کمن لگ پی ہیں، میں کہہ لے کیا ہن سویرے میری خبر لئی جانی، میرا پتہ نہیں کی حال کرنا ہے۔ غازی علم دین شہید اتھے آئی نہیں۔ یہ کتاب جی رائے کمال نے لکھی ہے، غازی علم الدین شہید، مکتبہ ضیاء القرآن گنج بخش روڈ لاہور اتھو چھپی ہے، جہاں دل کردہ کڈ کے ویکھ لو۔ وہ جیل دا سنتری آندہ میں تے مر گیا، میں کہ میں تے جیوندہ ہی مر گیا۔ پھانسی دی سزا سنائی، پھانسی انہیں لگنا ہے تو وہ کوٹھی چی کو نہیں کدھر غائب ہو گیا۔ وہ آندھن تھوڑی دیر لنگی تے پھر ایک چمک آئی نا تو میں ویکھا علم دین اندر بیٹھا ہے۔ انہیں کہا علم دین تو کتھے غائب ہو گیا سے؟
علم دین نے رو کیا کیا انہیں کہا جی نا تو جان وارنے ہیں نا میرا لجپال سونا کملی والا تشریف لے آیا مولا علی آئے نے تو مینوں حضور دی کچہری وچ لے گئے مولا علی مینوں حضور دی کچہری سرکار نے فرمایا علم دینا جے چاہنا ہے دنیا بھی زندہ رہنا تے تینوں بری کرا دینے تے علم دی نے آکھیا حضور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وقت حضور میں تے توڑے نا تو جان وارن واسطے آیا تے مینوں اس عادت تو محروم تو نہ رکھو نا ہے جی حضور میں توڑے نامے قربان ہونا چاہنا سرکار نے فرمایا علم دین مرتبہ شہادت پانا چاہتا ہے یہ میرے ناموس تے عزت تو قربان ہونا چاہتا ہے مولا علی پاک چھڑن آئے پھر تے جیل دی کال کوٹھی بیچ پھر علم دین واپس آیا بے خبر ہو جو غلاموں سے بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ دنیا والو لاوارس نہ سمجھو علم دین نے بھی آکھیا تے غازی عامر چیمہ شہید نے بھی انہوں نے حضور دا دیدار ہویا پھانسی لگن تو پہلا ہے جی تو انہوں نے آکھیا دنیا والو لاوارس نہ سمجھو مجھے اگے کی شعر وارث ہیں تو میرے پیارے وارث ہیں میرے پیارے پھر آخ دیو نا محمد ہمارے بڑی شان والے یہ تائیں تے ڈاکٹر صاحب نے یہ سجنہ دی محفل سجائی کیا ہو سجنوں متروں تے بیلیو آؤ اساں سونے نبی پاک دیاں گلاں کرنی ہیں تے حضور دی شان دیاں عزت دیاں تے عظمت دے ترانے پڑھنے سونی محفل سجائی نے نعرہ لگاتے ہیں یہی ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے باقی گفتگو 2 دسمبر نو وما علینا الا البلاغ المبین اللہ